السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر ایک کو زندگی دینے والا ہے، ہر ایک کو موت بھی دینے والا ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ گزشتہ جمعہ مبارک میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل و مناقب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کے ساتھ ایک مومن کا، ایک مسلمان کا کیا تعلق ہونا چاہیے، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ چند باتیں سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ، بعض لوگوں نے اہل بیت کے حوالے سے چند باتیں غلط مشہور کر دی ہیں۔ ابتدا میں یہ چار باتیں اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت و وصیت کے خلاف ہے۔ پہلی بات یہ ہے جو غلط ہے کہ کچھ لوگ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن کو شامل نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات طیبات امہات المومنین کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا، یہ کھلی بغاوت ہے، مخالفت ہے، قرآن پاک کا انکار ہے۔ اور سری بات یہ کہ یہ نافرمانی ہے، اللہ کی بھی نافرمانی، رسول اللہ کی بھی نافرمانی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، ان میں سے 3 کو شامل نہیں کرتے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ صرف ایک بیٹی کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ان کا کہنا بھی سراسر جو ہے کھلی بغاوت، مخالفت اور نافرمانی ہے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 2 باتیں ہوگی، ازواج مطہرات کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا، یہ بھی اللہ کی نافرمانی، آپ کی تمام بیٹیوں کو اہل بیت میں شامل نہ کرنا، یہ بھی کھلی بغاوت اور نافرمانی ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، ان کی محبت میں غلو کرتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں حاجت روا، مشکل کشا، مختار کل، جبکہ یہ عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور قرآن و سنت اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ ہمیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دینا ہے، وہی ان سے عقیدت اور محبت رکھنی ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائی ہے، ان میں کمی بیشی نہیں کرنا ہے۔ چوتھی بات جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اہل بیت کی کھوکھلی محبت کی آڑ میں
دیگر صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کرتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن اور ان کے اوپر غلط قسم کی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا اور ہدف تنقید بنانا، یہ بھی کھلی کھلی دین اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، بغاوت ہے۔ تو یہ چار باتیں ہیں، یہ چاروں باتیں جو ہیں اسلامی تعلیمات قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں۔ جو سیدھا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اس راستے کے مطابق جب تک ہم عمل پیرا رہیں گے، یقیناً ہم صراط مستقیم پر رہیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آل رسول اور اہل بیت ہے کون؟ یہ بھی بات سمجھنے والی ہے۔ آل رسول اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول اور اہل بیت میں کون کون سے خاندان اور افراد شامل ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ دو باتیں ہیں۔ آل رسول میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں ہر مسلمان مرد ہو یا عورت یہ شامل ہے، اور بنو ہاشم میں آل عباس، آل بنی حارث بن عبد المطلب، اور آل عقیل، آل جعفر اور آل علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ سب لوگ شامل ہیں۔ اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرفہرست ازواج مطہرات ہیں، جو گھر میں آپ کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ اور یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ بھی اہل بیت میں اور آل رسول میں شامل ہے۔ یہ دونوں معنی ملتے جلتے ہیں، دونوں آل رسول اور اہل بیت۔ لفظ آل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مکرمات طیبات کے لیے بھی استعمال ہوا اور اہل بیت کے لیے بھی استعمال ہوا۔ تو اہل بیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص کر آپ نے نصیحت فرمائی، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کے بارے میں، عقیدت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں غدیر خم کے مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، الا ایھا الناس فإن معنا یوشک ان یأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربی فأجیب وانا تارک فیکم ثقلین، کہ حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، یقیناً میں ایک بشر ہوں، یقیناً میں ایک بشر ہوں۔ اپنے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ وقت بہت قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے بلانے والا آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول فرماؤں۔ اس سے مراد موت ہے، کہ اللہ کی طرف سے جب بلایا آئے گا، اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آئے گا تو میں اس میں لبیک کہوں گا۔ اور اگلی بات آپ نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو اہم ترین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں فرمایا، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، پہلی بات، پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں روشنی ہے اور ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے اور ہدایت ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا۔ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، پھر آپ نے فرمایا قرآن مجید کو نہ چھوڑنا، قرآن کو نہ چھوڑنا، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اپنی زندگی میں۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز، دوسری بات میرے اہل بیت ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ یہ مبارک کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرائے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے گھر والوں کے بارے میں، میری آل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس حدیث میں دہرائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں اہل بیت کے بارے میں محبت کا کیا عالم ہے کہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے بارے میں سبق دیا کہ قرآن پاک کے بعد میرے اہل بیت سے محبت۔ ہمارے نزدیک آل رسول اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے ہمارے نزدیک آل رسول اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو اللہ نے ان کا مقام بڑھا دیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبہ بڑھا دیا، بیان کر دیا، تو اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نے مقام بڑھا دیا وہ بہت بڑا بڑھا دیا، آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ جو رسول اللہ نے اہل بیت کا مقام و مرتبہ بڑھا دیا، بہت بڑھا دیا، آپ اس میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر بڑھائیں گے تو عقیدہ کفری اور شرکیہ میں مبتلا ہو جائیں گے، غلط بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے منکر ہو سکتے ہیں کہ ہم تو انہیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز اور محترم سمجھتے ہیں، ہمیں تو ان کی ایک ایک ادا سے محبت ہے۔ جہاں بھی اہل بیت بسے ان زمین کے حصوں سے بھی ہمیں محبت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور گھر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں اللہ توفیق نصیب فرمائے، سب کو بار بار جائے، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ میرے گھر سے میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی زمین کا ٹکڑا ہے۔ ہمیں تو اس زمین سے اتنی محبت ہے، عقیدت ہے جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک وہ جنت ہے جو پاک پت میں تم نے بنا رکھی ہے، جہاں ذلت و رسوائی اور عقیدے کی بربادی، اور کیا کہہ سکتے اس سے آگے، جہالت اس قدر ہے کہ لوگ لائنوں میں رکھ کر گزر رہے ہیں۔ وہ بھائیوں یہ ریاض الجنہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے کہا یہ جنت کا باغیچہ ہے، جہاں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہی۔ اس ٹکڑے سے ہمیں اس قدر محبت ہے، اہل بیت کا وہ گھر ہے جہاں فرشتہ جبریل پتہ نہیں کتنی مرتبہ قرآن پاک لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ تو آل رسول اور اہل بیت ان سے عقیدت اور محبت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمارا اپنی مرضی کا نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی، قرآن و سنت کا منہج ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز کی کسی بھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہے، وہ امام تھا یا امام کے پیچھے تھا، وہ فردی نماز تھی یا نفلی نماز تھی، اس کی وہ رکعت اللہ قبول ہی نہیں فرماتے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ یہ ہمارا ایمان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جو نہیں پڑھتے وہ پڑھا کرے، اس کے پڑھنے سے منہ میں آگ نہیں پڑے گی۔ تمہاری نماز میں اللہ وہ قوت وہ روحانیت پیدا کر دے گا کہ اللہ قبول فرما دے گا۔ نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا کر۔ تو اصل مسئلہ جو ہے سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا،
وہ راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ بات ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں سیدھا راستہ، وہ راستہ جن پر، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، ہدایت یافتہ ہے، انعام یافتہ ہے. اللہ اکبر. اب ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں، انعام یافتہ کون لوگ ہیں، جن کی ہم نے شرط لگائی کہ راستہ دکھلا اللہ، لیکن وہ راستہ جو ہدایت یافتہ انعام یافتہ لوگوں والا ہے وہ کون سا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، روز قیامت اللہ کا ان پر اتنا بڑا انعام کہ اللہ ایسے لوگوں کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کا اور صالحین کے ساتھ عنایت فرمائیں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس سے بڑی رفاقت کیا ہو سکتی ہے؟ جس شخص کو نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ. اس آیت میں 4 طبقوں کا ذکر ہے، 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے: انبیاء و رسل، صدیقین، شہداء، صالحین. تو ہمارے نزدیک شہداء میں نبیوں کے بعد، صدیقین کے بعد، شہداء میں جو ترتیب اللہ نے دی ہے، شہداء میں اہل بیت اور آل رسول سے جتنے بھی ایمان والے شہید ہوئے، اس میں امیر حمزہ سید الشہداء بھی شامل ہیں. سید الشہداء امیر حمزہ میرے آقا کے چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں. سید الشہداء وہ بھی شامل، اور جناب جعفر طیار بھی شامل ہیں، غزوہ موتا میں شہید ہوئے، میرے آقا کے چچا صاحب بھائی ہیں. عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب شہید ہوئے، وہ بھی شامل ہیں. حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور خانوادہ آگے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ. جتنے بھی شہید ہوئے سب سے پہلا نمبر ان کا. ہم تو نماز میں کہہ رہے اللہ شہداء کا ساتھ ہمیں دے. آل رسول میں، اہل بیت میں جتنے بھی شہید ہوئے، دیگر شہداء سب جنتی، ان کی بات تو بعد میں کریں گے. پہلے آل رسول اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے آل رسول اور اہل بیت کے شہداء کا اللہ ہمیں ساتھ دے، ان کے رستے پہ ہمیں چلا دے. ہم نماز میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور نیکوں کی بات کریں تو نیکوکاری میں عام کسی اللہ کے ولی کی توہین کی جائے تو ہم اس پہ لعنت ڈالتے ہیں. لعنتی انسان ہے جو اللہ کے ولی کی توہین کرے، بلکہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. تو جو اہل بیت کے اولیاء الرحمن ہیں، سارے ولی ہیں. زین العابدین کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ وہ تو علی بن حسین تھے. علی بن حسین سے زین العابدین کیسے بنے؟ آنسو بہاتے بہاتے، عبادت کرتے کرتے لوگوں نے زین العابدین نام ہی رکھ دیا. عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاری کا طریقہ اور طریقہ سیکھنا تو زین العابدین سے سیکھیں. ہم نیکی کے اعتبار سے، صالحیت کے اعتبار سے، شہداء کے اعتبار سے آل رسول اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عقیدت رکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ان کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ سمجھیں. نماز کا ترجمہ پڑھے تو سمجھائے. پہلی بات تو ہے نماز سے دوری. سب سے بڑا شرکی میں تو یہ کہوں گا کہ نماز نہ پڑھنا، یہ شرک اکبر. پڑھتے ہیں تو نماز کا ترجمہ نہیں پڑھتے. نماز کے اندر سنیں تشہد میں آپ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. ہم پر، اللہ کے نیک بندوں پر. تو اللہ کے نیک بندوں میں کیا آل رسول شامل نہیں ہے؟ اہل بیت نبی شامل نہیں؟ ہم تو اس نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتے جس نماز میں آل رسول اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی کا سوال نہ کیا جائے. اس قدر ہمیں عقیدت ہے اور محبت ہے آل رسول سے
اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے چلیے، نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے ہیں نا؟ تو آل کون ہے؟ آپ کا خاندان ہے، آپ کی ازواج مطہر، آپ کے گھر والے بنو ہاشم کے، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل، آل علی سب شامل ہیں۔ اگر وہ شامل نہیں تو پھر آل ہے کون؟ اگر یہ آل نہیں ہے تو پھر آل کا کون ہے؟ اگر یہ اہل بیت نہیں تو کون اہل بیت ہے؟ یہ نبی کے گھر والوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما جناب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زواج پر اور آپ کے بنو ہاشم میں مسلمان ہونے والے تمام نیکوکاروں پر۔ اللہ اکبر۔ درود شریف کا دوسرا حصہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، اللہ برکت نازل فرما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر برکتیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ تو نے رحمتیں برکتیں نازل فرمائی۔ تو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے۔ ہم تو نماز میں یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ سے شروع ہوئے اہدنا الصراط المستقیم، سوال کیا گیا نیکوکاروں کا راستہ، شہداء کا راستہ، نام یافتہ لوگوں کا راستہ، پھر کہا اللہ سلامتی ہو ان پر، پھر کہا آل محمد۔ تو بھائی یہ تین مقامات نماز کے میں نے دہرائے ہیں، اپنی نمازوں میں جا کر ترجمے سے پڑھ لینا، دور جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ ترجمے سے نماز سیکھ لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دعائیں کون پڑھتا ہے، یہ دعائیں کون پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کون پڑھتا ہے نماز میں، نماز کی حالت میں کون دعائیں کرتا ہے، کون مانگتا ہے، کون اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے درود میں۔ ہم کہتے ہیں جو نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہے، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی بھی نماز نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ منکر ہے، خود منکر ہیں، تعلیمات نبوی کے اہل بیت کے منکر ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، اے رسول اللہ کے گھر والوں تمہاری محبت اللہ سے محبت فرض کر دی ہے، تمہارے ساتھ محبت کرنا اللہ نے فرض کر دیا ہے، قرآن مجید میں اس نے نازل کیا ہے تمہاری بلند شان کو، اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک تمہارے کو درود نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، فرماتے ہیں محبتہم عندنا فرض واجب یؤجر علی، اہل بیت کی محبت ہمارے ہاں لازمی اور فرض ہے، یا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایت تطہیر دیکھ لیں، جناب عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں اچھی طرح پاک صاف کر دے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ جناب ام سلمہ جو مومنوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے گھر میں میرے آقا تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن حسین کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان پر چادر اوڑھی، چادر ڈالی اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک صاف فرما دے۔ یہ بات سن کر ام المومنین کا ایمان تازہ ہو گیا، فرمانے لگی میں بھی انہی کے ساتھ ہوں، میں بھی انہی کے ساتھ ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے انت علی مکانکی وانت خیر، تو اپنی جگہ پر ہے اور بھلائی پر ہے،
تو پہلے ہی اہل بیت میں شامل ہے، پہلے ہی خیر پر ہے، بھلائی پر ہے۔ میں تو ان کے لیے دعا کر کے اللہ کو کہہ رہا ہوں اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر دے۔ اللہ قرآن پڑھتے نہیں ہے، طویل اپنی مرضی کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آیات مباہلہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کی عیسائیوں کا وفد آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مباہلہ نازل فرمائی، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ مکمل آیت نازل فرمائی کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو تم بھی بلاؤ ہم بھی بلاتے ہیں، اور پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ، علی، حسن و حسین کو بلایا اور فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ سے دعائیں کر کے اہل بیت میں شامل فرمایا۔ یعنی یہ گھرانہ حدیث کی روح سے اہل بیت میں شامل ہوا اور ازواج مطہرہ قرآن کی روح سے اور حدیث مصطفیٰ دونوں کی طرف سے اہل بیت میں شامل۔ ہم تو دونوں کو اہل بیت مانتے ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں 5 تن، باقی کہاں چلے گیا؟ 5 تن باقی، ہم کہتے ہیں سب تن پاک، جو نبی پر ایمان لائے، میرے صحابہ، میرے پیغمبر کے صحابہ صحابیہ سب پاک ہیں۔ اللہ نے سب کے لیے رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ نازل فرما دیا۔ تم کون ہو یہ پابندیاں لگانے والے؟ 5 تن باقی کہاں چلے گئے؟ نبی کے ازواج مطہرات بھی پاکیزہ ہیں، طیبات ہیں، مطہرات ہیں، مسلمات ہیں، مؤمنات ہیں، قانتات ہیں، اور نبی کے صحابہ بھی، نبی کی اولاد بھی، نبی کی آل بھی، نبی کی اہل بیت بھی، سب کے سب اللہ کے ہاں مقرب ہیں، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں صرف ایک آیت میں کہنا چاہتا ہوں۔ اگلے جمعہ آپ امت کی ماؤں کی سیرت سنیں گے جن کے بستروں پر جبریل قرآن لے کر نازل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، جن کے بستروں پر جبریل آتا ہے قرآن لے کر۔ ظالموں، تم نے ان کو نکال دیا ہے سے، قرآن کے منکرو، نبی کی حدیث کے منکرو۔ آئندہ جمعہ ہوگا امہات المومنین، میرے پیغمبر کی ازواج، مومنوں کی مائیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں اور ان کی زوجات اہل ایمان کی مائیں کہلاتی ہیں۔ جو سیدہ عائشہ کو ماں نہیں مانتا وہ کیا ہے؟ زندیق ہے، لعنتی ہے، بدبخت ہے۔ جو ماں حفصہ کو ماں نہ مانے، جو ام سلمہ کو ماں نہ مانے، جو خدیجہ کبریٰ کو ماں نہ مانے، اور ماں تو عام ماں کا بڑا مقام ہے، یہ تو وہ ماں ہے جن کو قرآن کہا۔ عام ماں کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ایک صحابی نے پوچھا میں حسن سلوک کے حوالے سے کیسے معیار مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ماں کا خیال کر۔ بے حسن صحابتی سب سے پہلے اموں کا اپنی ماں سے، فرمایا پھر کہا اموں کا، پھر اموں کا ماں سے خدمت کر، ماں سے حسن سلوک کر۔ فرمایا آقا پھر چوتھی مرتبہ میرا آقا فرماتا ہے باپ کا خیال کر۔ عام ماں کے قدموں میں جنت، عام ماں سے حسن سلوک کرنے والے کی عزت و تکریم یہ ہے۔ جو عام ماں کا منکر ٹھہرے وہ بھی بدبخت ہے، جو مومنوں کی ماں کی گستاخی کرے وہ بھی بدبخت ہے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ آل رسول کا ایک موتی، ایک ہیرا، آل بنو ہاشم سے مسلمان ہونے والے تمام خاندان میں شامل، آل علی، آل عباس، آل حارث، آل عقیل، آل جعفر، آل علی۔ اللہ اکبر۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا نام لے کر شرک نہیں کرتے، غلو نہیں کرتے، گھوڑے کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، غیر اللہ کے نیازیں نہیں چاٹتے، نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کی محبت ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے۔ ہم ان کا مقام و مرتبہ ذرہ برابر نیچا نہیں کرتے۔
اللہ، ان کی اہل بیت نبی اور آل رسول پہ اللہ کی قسم کئی مہینے گفتگو کی جائے، کئی خطبات دیے جائیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ تم نے ایک لفظ سنا اہل بیت، بس ان ہیروں کو دیکھو تو صحیح ایسے ہیرے تھے۔ جناب جعفر ہے رضی اللہ تعالیٰ، ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب علی سے 10 سال بڑے تھے عمر میں، میرے آقا کے یہ چچا زاد ہیں۔ سخاوت شجاعت میں بہت نام تھا ان کا، دین محمد سے اتنی محبت کی کہ اپنی جان ہی اللہ کے راہ پہ قربان کر دی۔ جنگ موتا کے موقع پر اپنے خون کے آخری قطرے تک علم توحید کو بلند رکھا، توحید، آل بیت، آل رسول اللہ کی توحید اپنے گلے کٹوائے ہیں۔ تم ان کا نام لے کر شرک و بدعات کو ہوا دیتے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، خود بھی گمراہ ہوتے ہو۔ یہ سب توحید والے تھے، یہ سب کے سب موحد تھے۔ جناب جعفر کی بات ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ، علم کے ان کے ہاتھ میں تھا، پرچم اسلام دائیں ہاتھ میں تھا، دائیں بازو کٹ گیا، بائیں میں سے پکڑا، بائیں بازو بھی کٹ گیا، دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو پکڑا، پرچم لہرایا، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ جناب جعفر تھے رضی اللہ تعالی، اللہ کی توحید۔ میرے پیارے پیغمبر نے ان کو لقب دے دیا تیار، پروں والے، ذل جناحین۔ اللہ نے میرے چچا زاد کو شہادت کے بعد 2 پر دے دیے ہیں، وہ جنت میں اڑتا ہے، جنت میں سحر و سیاحت کر رہا ہے میرا چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یہاں پہ جعفر کے بیٹے جب بھی مجھے ملتے تو میں کہتا السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین، سلامتی ہو ذی الجناحین پروں والے، تیار کے اپنا جعفر تیار کے بیٹے، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی سلامتی ہو۔ صحابہ اس قدر آل رسول اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، تم کہتے کہ وہ دشمن تھے؟ اللہ کی قسم جو صحابہ نے عقیدت رکھی ہے آل رسول سے، اہل بیت نبوی سے، آج کے بھی اہل توحید کا وہی عقیدہ ہے، ان سے وہی عقیدہ محبت اہل حدیث رکھتا ہے جو صحابہ نے اہل بیت سے محبت رکھی، عقیدہ رکھی۔ بغیر کسی ممالک کے سے کہتا ہوں، ہم ان کے ناموں پر شرک نہیں کرتے، بدعات نہیں پھیلاتے، عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں۔ آج خطبہ جمعہ مبارک میں عقیدہ توحید سن رہے ہیں، آل رسول اور اہل بیت نبی کے عنوان پر۔ جناب ابو بکر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابۃ، صحیح بخاری ہے، قسم مجھ سے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے قرابت داروں، رسول اللہ کے قرابت داروں، رسول اللہ کے رشتہ داروں، آل رسول اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے تم زیادہ حقدار رکھتے ہو۔ میرے رشتہ دار پیچھے ہیں، تم آگے ہو، میرے رشتہ دار پیچھے ہیں، آل رسول پہلے ہیں، اہل بیت نبی پہلے۔ جناب آگے فرماتے ارقبوا محمدا فی اہل بیتی، لوگوں اہل بیت سے محبت کیا کرو، لوگوں اہل بیت آل رسول سے عقیدت رکھا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، صحیح بخاری میں پڑھ لینا۔ تم کہتے ہو یہ دشمن تھے، نعوذ باللہ۔ جو عقیدت و محبت ابو بکر صدیق نے دی، جناب عمر، جناب عثمان، دیگر صحابہ نے دی، اللہ اکبر۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب، بارش نہیں ہو رہی، آپ کے چچا عباس کو بلایا، دعا کرتے ہیں اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا قال فیسقون، صحیح بخاری میں ہے۔ ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی مشکل دیکھتے، بارش نہ ہوتی، تو ہم کہتے آقا دعا فرمائیے، آقا دعا فرمائیے۔ خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا آقا دعا فرمائیے، لوگ ہلاک ہو رہے، دعا فرمائیے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما دے۔ اے نبی کے چچا عباس، آج اللہ کے رسول موجود نہیں ہے،
ہم تمہارے پاس آئے ہیں، عباس دعا کر دو اللہ اہل ایمان پر اپنی رحمت کی بارش کو برسا دے۔ تم کیا سمجھتے ہو زندہ لوگوں سے دعا کروانا، وسیلہ ڈھالنا جائز؟ ہم کب کہتے ہیں؟ یہاں پہ عباس سے دعائیں کروائی جا رہی بارش کے لیے، عمر بن خطاب کروا رہے ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ تم کہتے ہو جناب عمر یہ گستاخ چلاؤ تو بڑھنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آل رسول، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آل رسول اور اہل بیت کا گستاخ جو ہے وہ لعنتی شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، ایک دن آپ نے تمام اہل بیت کو اکٹھا کیا اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک وظیفہ بتلا دیا۔ یہ آج خطبے کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ ایک وظیفہ بتلایا اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مشکل آئے، جب بھی حالات تنگ ہو جائیں تو یہ کہنا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ تو ہی میرا رب ہے، نہ میں تیرے ساتھ پہلے شرک کیا، نہ مرتے دم تک دوبارہ شرک کروں گا۔ کیا وظیفہ ہے، تو بھی کہہ دیا کر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ہی میرا رب، آج تک تیری ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، آئندہ مرتے دم بھی تیری ذات کا شرک نہیں گوارا کروں گا۔ یہ کون وظیفہ بتلا رہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کن کو؟ اہل بیت کو۔ تو اہل بیت نبی کو تو اللہ کے پیغمبر یہ وظیفہ بتا، یہ تو نہیں کہا یا حسین یا علی یا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ اللہ کی توحید کا درس دیا، یہ سب توحید کے نمبردار تھے، توحید پر اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، توحید کو عام کرنے والے تھے۔ آج لوگوں نے حسن و حسین کے نام پر اللہ کی قسم جتنا شرک کمایا ہے شاید کبھی کسی نے کمایا۔ ان کو وہی مقام دے، وہی عظمت دے جو اللہ دیتا ہے، اللہ کے رسول دیتا ہے۔ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ النار۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ اس کو ضرور جہنم میں داخل فرمائے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آل رسول، اہل بیت نبی، اصحاب رسول سب جنتی ہیں۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ان کا مشن جو ہے وہ اپنانے کی توفیق دے، وہ توحید پر ثابت قدم رہے، توحید پر دنیا سے گئے، توحید کے لیے گلے کٹوائے، توحید کے لیے قربانیاں دی، توحید کے لیے مال و متاع قربان کیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی توحید کے میدان میں ان کے لیے رکاوٹ بنی ہو۔ اللہ ان پہ کروڑوں نہیں لاکھ تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی سچی محبت ہر مسلمان کے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے دعوت اسلام پر معاوضہ، کوئی اجر، کوئی وظیفہ اس کا سوال نہیں کرتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کے میدان میں کون سی تکلیف نہیں اٹھائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے تکلیفیں تو ہر نبی کو آئیں، لیکن جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا شاید وہ کسی نبی پہ نہیں ہے۔ تو فرمایا میں اس بات تم سے معاوضے کے سوال نہیں کرتا مگر الا المودہ، محبت، فی القربا، اپنے اہل بیت سے، میرے اہل بیت سے، میری اطرت سے محبت کرنا، ان کے نقشہ قدم کو اپنانا۔ قرآن چھوڑ جا رہا ہوں، اپنی اطرت اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کے نقشہ قدم وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث رسول اللہ کہتی ہے۔
ان سے محبت کا سوال، میری طرف سے، میرے اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرنا۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کو بڑھا دیں گے، اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، قدردانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى پارہ نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اہل بیت پر جو ہم نے سنا اور سنایا ہے، اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر ہمیں ثابت قدم رکھے، ان سے عقیدت و محبت بھی وہی کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے، اور کفریہ کا، شرکیہ، وہ خرافات، بدعات، پیٹنا پٹانا، غیر اللہ کی نظر نیازیں اور ان کے نام کے چڑھاوے، ہم سب سے نفرت کرتے ہیں، نفرت ہی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، کھلا انکار کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ توحید و رسالت دائی ہے، اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھے، اور موت آئے تو ایمان پر آئے، شہادت کی موت اللہ نصیب فرمائے۔ تو بھائیوں، آئندہ جمعہ انشاءاللہ الرحمن مومنوں کی مائیں، میرے پیغمبر کے ازواج مطہرات، ان کی سیرت طیبہ پر قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور ماؤں کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اللہ کے پیغمبر کے ازواج مطہرات کا، جن کے بستروں پر اللہ کا قرآن نازل ہوتا رہا، جبریل وحی لے کر آتے رہے، ان کی سیرت طیبہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ ہمارے دوست ساتھی ہیں میاں عظمت اللہ صاحب، بیچارے بیمار، ہاتھ میں اذان کہا کرتے تھے، کافی زیادہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ان کو جو تکلیف ہے اللہ وہ رفع فرمائے، اور اس کی تکلیف کا اجر بھی عطا فرمائے، لا باس ہو جائے۔ حاجی صغیر صاحب بیمار، ہمارے بزرگ ابراہیم، حافظ محمد ابراہیم، دیگر جتنے بھی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ جو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگی ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔